مل گیا جب قائد اعظم ہم کو رہنما، سوئے منزل کاروان حریت بڑھنے لگا، در سے تنظیم و اخوت دے کر جس نے قوم کے منتشر افراد کو یک جسم و جہاں کر دیا۔ وہ منظر جب تخت پر قابض گوری چمڑی تھی، ہر لب پر نعرہ آزادی تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق چھین سکے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما سے نوازا جاتا ہے۔ وہ محمد علی جناح قدم رکھتا ہے جو استقلال کی چٹان اور فہم و فراست کا عمیق سمندر تھا۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا۔ جناح تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ پاکستان کو دیوانے کا خواب کہنے والے دنگ رہ گئے جب محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا، متحرک کیا اور سنگ و آہن سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا۔ وہ محمد علی جناح اس ملت کا پاسباں بنا، ایسا پاسباں جو باطل قوتوں سے بھی نہ دب سکا اور جو آج بھی تابندہ مثال ہے، جو کامیابی پانے کے لیے ناکامی جیسا لفظ بھول جاتا ہے اور جو پیکر عزم و ثبات ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس ملک و قوم کو نہ بچا سکے نہ سنبھال سکے۔ امید، ہمت اور خود اعتمادی کا درس دینے والے قائد کی یہ ملت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جس نے چمن سے پھول چھین کر ہمیں دیا، ایک ہم جو اس دیس کو گلشن بنا نہ سکے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے قائد کے نقشے قدم پر چلیں، شمع سے شمع جلانے چلے اور ناممکن کو ممکن کرنے پر ڈٹ جائے، اس ملک کو قوم کو ایک مرتبہ پھر متحد کر دے۔ ہم قوم کے بیٹے راشد منہاس اور ایم عالم بن جائے، ہم قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے مریم مختار اور عرفہ کریم بن جائے، ہم محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بن جائے، ہم اقبال کے شاہین اور جناح کے سپاہی بن جائے۔ تقدیر کی ازاں ہے محمد علی جناح، اسلام کا نشاں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔